ایک بستی تھی جس کا نام کالی پور تھا۔ اس جگہ تو سورج کی روشنی بھی خوف کا احساس دلاتی تھی۔ یہاں ہر شے سست تھی، اتنی سست کہ خشک پتے زمین پر گرتے تو ان کی آواز تک سنائی دیتی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا، جہاں بزرگ اکثر بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنایا کرتے۔ انہی قصوں میں ایک قصہ چوتھی پگڈنڈی کا بھی تھا۔ بستی میں بس 3 ہی راستے تھے، ایک مزار تک جاتا، دوسرا بازار کی طرف، اور تیسرے راستے کا نام لیتے ہی لوگ چپ ہو جاتے، جیسے کوئی بری یاد ذہن میں ابھر آئی ہو۔ اس گلی میں کوئی مکان نہ تھا، صرف کانٹوں سے بھرے جھاڑیوں والے درخت اور آخر میں ایک سوکھا کنواں۔ بستی کا سب سے ننھا شرارتی لڑکا منو ہمیشہ چمکتی آنکھوں، بے شمار سوالوں اور بے تابی سے بھرا رہتا تھا۔ جب بھی بزرگ تیسرے راستے کا ذکر کرتے تو ایک لمحے کے لیے رک جاتے، جس سے منو کی بے چینی اور بڑھ جاتی۔ وہ اپنی نانی سے بار بار پوچھتا، نانی اس راستے میں آخر ہے کیا؟ آپ بتاتی کیوں نہیں؟ نانی لمبی سانس لے کر لرزتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہتی، بیٹا اس طرف مت جانا، وہاں وقت تھم جاتا ہے۔ ڈر کے بجائے منو کی آنکھوں میں تجسس بھڑک اٹھا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا، وقت رک جاتا ہے مگر کیسے نانی؟ مگر نانی کوئی جواب نہ دیتی اور دوسری پرانی باتوں میں کھو جاتی۔ ایک رات جب چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور فضا پر اسرار خاموشی میں ڈوبی تھی، منو نیند سے محروم بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف تیسری گلی کا خیال گردش کرتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ آہستگی سے اٹھا، دروازہ کھولا اور رات کی سیاہی میں دبے قدموں باہر نکل آیا۔ اس کی چھوٹی سی پرچھائی کچی راہوں پر لرزتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ وہ پہلی گلی سے گزرا، پھر دوسری سے، اور پھر اس کی نظر تیسرے راستے پر پڑی۔ یہ راستہ واقعی الگ تھا۔ باقی گلیوں میں گھروں کی مدم روشنی تھی، مگر یہ راستہ تو بالکل سیاہ تھا، جیسے کسی نے اس پر تاریکی کی چادر ڈال دی ہو۔ کانٹوں والے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی آسیب کی مڑی ہوئی انگلیاں اسے اندر بلانے کو تیار ہوں۔ منو ایک لمحے کو رک گیا۔ اسی وقت اسے ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور سے اسے پکار رہا ہو۔ وہ آواز اتنی صاف تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوا، ایک غیر معمولی سرد لہر نے اسے گھیر لیا۔ ایسی ٹھنڈ تو اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ ہوا رک گئی، پتے تھم گئے، بس وہی سرگوشی تیز ہوتی گئی۔ آ گئے، تم آ گئے۔ منو آگے بڑھتا گیا۔ گلی لمبی ہوتی جا رہی تھی جیسے اس کا کوئی انجام نہ ہو۔ درخت مزید گھنے اور منحنی ہونے لگے تھے۔ اب سرگوشی صاف سنائی دے رہی تھی، چلو تمہیں دکھاتے ہیں۔ اچانک سامنے ایک دھندلی سی روشنی نمودار ہوئی جو کنویں کی سمت سے آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا، مگر جوں ہی کنویں کے قریب پہنچا، روشنی غائب ہو گئی۔ کنواں اتنا گہرا اور کالا تھا کہ جیسے زمین کا منہ کھل گیا ہو۔ تبھی ایک برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ خوف سے وہ پیچھے ہٹا، سانسیں تیز ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں وہ اسی راستے کی طرف بھاگا جدھر سے آیا تھا، مگر گلی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ہی جگہ دوڑ رہا ہے۔ آخر کار پوری طاقت لگا کر وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تھکا ہارا گھر کی جانب دیکھا تو چراغ جل رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو نانی سامنے کھڑی تھی، اپنی پرانی گہری آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ منو کہاں چلے گئے تھے؟ ساری رات جاگ رہے ہو کیا؟ منو نے ہانپتے ہوئے کہا، نانی میں تیسری گلی میں گیا تھا۔ نانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا تم تو ابھی سوئے ہو، ابھی تو آدھی رات بھی نہیں ہوئی۔ منو نے گھڑی دیکھی، رات کے بالکل 12 بج رہے تھے، حالانکہ اسے لگا تھا جیسے وہ گھنٹوں بھاگتا رہا ہو۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ اس نے نانی کو دیکھا، ان کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور سکون تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اور فوراً سو گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی نے بستی کو جگایا، منو اٹھا اور ناشتہ کرنے بیٹھا تو نانی نے پوچھا کہ کیسی نیند آئی بیٹا؟ ٹھیک تھی نانی، منو نے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کے دل میں رات کی وہ خوفناک گھڑی اب بھی گھوم رہی تھی۔ ایک ہلکا سا خوف اس کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ شام کو وہ کھیلتے کھیلتے بستی کی سرحد تک جا پہنچا اور اس کی نظر پھر اسی تیسری پگڈنڈی پر پڑی۔ دل میں ایک انوکھی سی گھبراہٹ جاگی۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں وہی دبنگ سرگوشی گونجی،
आओ। मुन्नू ने चौंक कर उधर देखा। वहाँ कोई न था, मगर आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। तब उसे यकीन हो गया कि कल रात का वाक़या ख्वाब नहीं था। उस रात भी चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। फिज़ा में वही पुरस्रार खामोशी बिखरी हुई थी। मुन्नू को फिर नींद न आई। उसके जहन में सिर्फ तीसरी गली की गूंज थी। आखिरकार उसने फिर फैसला किया। आहिस्तगी से उठा, दरवाज़ा खोला और दबे कदमों रात की तारीकी में गुम हो गया। उसकी बारीक सी परछाएं कच्ची राहों पर लरसती हुई आगे बढ़ती रहीं। पहले वो पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसकी नज़र तीसरी गली पर पड़ी। वो रास्ता हमेशा की तरह अलग ही था। बाकी रास्ते के किनारे घरों की मध्यम रोशनी थी, मगर ये गली पूरी तरह तारीक थी, जैसे किसी ने उसे स्याही में डबो दिया हो। कांटों वाले दरख्तों की शाखें आसेब ज़दा हाथों की मानिंद उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती। मुन्नू ने हिम्मत बांधी और एक कदम आगे रखा। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी सर्द मोहरी ने उसे घेर लिया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई और वही आवाज़ तेज़ होती गई। आ गए, तुम आ गए। और फिर किस्सा वहीं से शुरू हो गया जहां गुज़िश्ता रात ख़त्म हुआ था। मुन्नू दोबारा उसी तीसरी गली के जाल में फंस चुका था। एक ऐसा जाल जहां वक्त थम जाता था और हर रात खुद को दोहराती रहती थी, हमेशा के लिए। और गांव के बुज़ुर्ग आज तक कहते हैं, इस तीसरी गली में कभी मत जाना, वहाँ वक्त ठहर जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।